ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خورشید احمد اتاری ہے اور میں ڈیفینس سے ہوں. میری عمر اس وقت 66 ایئرز ہے، 66 سال کا ہوں. اور میرے لیے یہ عید باعث مسرت اور دگنی ہو گئی ہے کہ امیر اہل سنت کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. اور آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت معاشرے میں کچھ ایسا پرابلم آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے حوالے سے کہ بچے اگر دینی تعلیمی کی طرف بعض مدرسوں میں صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور اگر دوسرے انگلش میڈیم یا ان دوسرے اسکولوں کالجز میں جائیں تو ان میں صرف جو ہے وہ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. تو اگر آپ کوئی ایسی رہنمائی فرما دیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اگر ایک ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا کچھ بھی بن سکتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ حافظ بھی ہوں، مفتی بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، تاکہ ہم اپنے گھر میں ان کوئی مسئلے مسائل ہمیں پتہ چل سکیں. اور دوسری بات ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کل اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو میرا پوتا ہی میرا جنازہ پڑھائے. آپ ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ کریم آپ کے حال پر رحم فرما. آپ کو راشا ہو رہا ہے، یہ کیا راشے کی بیماری ہے یا ویسے عارضی طور پر؟ ریڑھ کے موڑوں میں تھوڑا سا پرابلم ہے. اللہ کریم آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین. صبر و ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. دعا اب یہ کہ دینی اور دنیاوی تعلیم مکس اب دارالمدینہ میں تو اپنے یہاں ہے، اور یونیورسٹی بھی بن جائے اللہ کرے ہماری، تو ہو سکتا ہے اس میں بھی اسی طرز کا انداز ہو. اب وہ سلیبس کیا تیار ہوتا ہے، علماء کی رہنمائی میں ہی چل رہے ہیں ہم. یہ کہ اگر دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے، دونوں میں سے ایک پر ہاتھ رکھنا ہے. انڈرسٹینڈ مسلمان کو دین پر ہاتھ رکھنا چاہیے. دنیا تو خراب، مطلب علماء بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، بال بچے ہوتے ہیں، سب کچھ یہ بھی کرتے ہیں اور ایک عزت بھی پاتے ہیں معاشرے میں. ایسا تو نہیں ہے نا. جبکہ ایسا ہو کہ میں دین پڑھاؤں یا دنیا، تو پھر آدمی دین پر ہاتھ رکھے. اور ہے بھی مسلمان کے لیے فرسٹ تو دین ہی ہے. فرض بھی علوم ہیں اس کے، جیسے عقائد کی معلومات، نماز جانتا ہے، نماز اس پر فرض ہو گئی تو ضروری مسائل بھی سیکھنا فرض ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ دین بھی سیکھے، پھر کوئی ہنر بھی سیکھ لے جس سے دنیاوی طور پر بھی اس کو روزی روزگار کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. ضرورت ہو تو، ورنہ عالم بھی کوئی بھوکا نہیں مر جاتا. اور جو ضروری علم ہے فرض ہے، وہ تو اس کو تو ویسے ہی فوقیت ہے کہ پہلے تو وہی اس نے حاصل کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے علم کی باری، اس میں مصروف نہیں ہونا ہے. پہلے فرض علوم، تو اس میں اسی کے ذریعے بھی تو روزی روزگار ہو جاتی ہے. مثلاً یہ کہ اہل علم ہوتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں مدارس میں تو ان کو تنخواہ ملتی ہے. اسی طرح جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مفتی بنتے ہیں کہ اور اچھی تنخواہ ہوتی ہے. پھر یہ کہ امامت، خطابت، پھر کتابیں لکھتے ہیں، یا اس طرح مطلب وہ دین کے کام کے کئی شعبے ہیں جن میں وہ مطلب کام کرتے ہیں. اپنے یہاں تو جیسے المدینۃ العلمیہ، خود مدنی چینل میں بھی ایک تعداد مدنیوں کی جنہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، تو روزی روزگار تو مل رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو دین پڑھے وہ بھوکا مر جائے گا، پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سارے ہمارے لاکھوں علماء ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ کر دی. یہ سب کوئی نعوذ باللہ مانگ کر تو نہیں کھاتے تھے، کوئی نہ کوئی حلال روزی کے ذریعہ ہوتا ہی ہے. ہمارا بھی مذہبی فیلڈ ہے، اللہ کا فضل ہے، کھاتے پیتے ہیں، جان بناتے ہیں، موج کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں. الحمدللہ کوئی ہے کہ نہ کسی پر سوال کرنے کی حاجت ہے، نہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مطلب کہ یہ ہم سے مانگ کے لیتا ہے یا ہم دیتے ہیں تو کھاتا ہے. انشاءاللہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا. کچھ بیرون ملک کی جانب